کیا. اللہ نے فرمایا اچھا ادھر انکار کر تمہاری شہر سامنے آ. اور مجھے حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم یہ فتوی یہ فلانا تمکان یہ ہو یہ سب ہم غریبوں کے لیے ہے اور فضول کام. صلاۃ و سلام ہم پڑھے تو میں ایک دن دیکھ رہا تھا مجھے ہنسنا نہیں ہے خدا کا گھر ہے سی بی آئی اس وقت ہم جو میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا شرک فلان اسمبلی میں سمجھ گئے ہو اسمبلی ہو رہی ہے پاک سر زمین شاہدوار فضل الرحمان صاحب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے ماشاء سمجھ گئے گل میں کیا واہ مالکا قربان جاؤں تیرے کرم پہ تیرے احسان اب وہ جو کہتا تھا کہ یہ صلاۃ و سلام کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے اللہ فرمایا ہاں میرے نبی کی ادب میں نہیں کرتا نا قائد اعظم کے ادب میں کھڑا ہو ہاتھ باندھ کے قائد اعظم کے ادب میں کھڑا ہو ہاتھ باندھ کے میں نے پھر کے ہی جملہ کہا میں نے کہا نصیب کی بات ہے تو قائد اعظم کے ادب میں کھڑا ہوتا ہے ہم مدینے والے کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں تقسیم ہے میرے رب جی سمجھ آئیے بات کی حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جناب والا حضرت آدم آئے مجھے مبارک آگے چلتے ہیں تھوڑا جا امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں لوگوں حتیٰ کہ جناب والا 12 ربیع الاول کی رات آ گئی شہری کا وقت ہے روشنیاں آ رہی ہے اندھیرے جا رہے ہیں روشنیاں آ رہی ہے اندھیرے جا رہے ہیں فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے فرماتے ہیں لوگوں میں گھبرانے لگی میں سوچنے لگی اب کیا ہوگا پاس کوئی نہیں اچانک کیا دیکھتی ہوں دراز کا دروازے آتے مجھے نظر آئی میں نے پوچھا آنے والیوں کون ہو ایک جواب دے دیا میرا نام ہے حضرت سیدہ مریم ایک جواب دے دیا میرا نام ہے حاجرہ ایک جواب دے دیا میرا نام ہے آسیہ کیوں آئی ہو آمنہ تیرے لال کی دائیاں بن کے آئی اور لوگوں وہ جنتی عورتیں کمال مزیدار جملہ کہنے لگو یار جنتی عورتیں ذرا ذوق کی بھی تو بات کر لو لوگوں ذرا ان سے سوال کرو جنتیں چھوڑ کر ادھر کیوں آئی ہو ایک ہی جواب رہے گی خوشی ہے آمنہ کے نام کی خوشی ہے آمنہ کے نام کے تشریف کی خوشی ہے آمنہ ادھر ذرا حضرت عبد المطلب کی بات سنو حضرت سیدنا عبد المطلب میرے آقا کے پیارے دادا جان آپ فرماتے لوگوں 12 ربیع الاول کی رات ہے شہری کا وقت ہے جناب والا میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں اچانک کیا دیکھ رہا ہوں کعبۃ اللہ سیدہ آمنہ کے حجرے کی طرف جھک کے سجدے کر رہا ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالکہ آج سے پہلے کبھی کعبہ جھکا نہیں ایسے میرا ہون گلا رہا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے عرض کی میرے اللہ آج سے پہلے کبھی کعبہ جھکا نہیں اے میرے مالک آج کعبہ کیوں جھک رہا ہے کعبے کی دیواروں سے آواز آئی عبد المطلب تجھے مبارک ہو تیرے گھر میں آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے کعبے کا بھی کعبے کا بھی اب تو ساتھ منو رہنے والا کون برکت دے رہے ایک گل بھی لوکاں نہیں آدم ہوتی جی کعبے دا کعبہ میں کہا جی بالکل بالکل اکھے جی تسی کہہ کہنا میں کہہ وہی کچھ کہنا جڑا تیری سمجھ وچ نہیں آ سکے
ٹھیک ہے تیری سمجھ میں آتا تو مثلکم چھوڑ دیتا بات آ کے مثلکم پہ ہی ختم ہو جاتی ہے سمجھ آئیے بات کی مثلکم میں نے کہا تم محبت والے لوگ ہیں یار پیار والے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ فتوی ہے ہم تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہمیں تو حضرت سلطان بہو نے سبق سکھایا سبحان اللہ کوئی نہیں مجھے رہے جو ٹلے سے ماہورت شیر پر ذات مزہ کیا سے سبحان اللہ فتوہ کسی لانا میں آنا تے حضرت سلطان بہو تے پھر ہمت کر لا فتوہ میں تو ان کا شعر پڑھ رہا ہوں لیکن شعر یہ اگر آپ دی قسم ہے سنی کا عقیدہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں سنی کا سچا عقیدہ اس شعر میں بند ہے ٹھیک ہے سنی کا سچا عقیدہ اور اس پہ دلائل میں دے سکوں بے شمار دلائل موجود ہیں اور سنی کا سچا عقیدہ اور ایک اللہ کے ولی کا کلام فرماتے ہیں رخ محبوب دا خانہ کعبہ جس کا عقیدہ ہے ذرا سنیے آقا سبحان اللہ اور رخ محبوب دا لوگوں خانہ کعبہ جتے عاشق سجدے کر دے دو زلفان چے نین سجدے جتے چاروں مذہب رل دے کھوئی جان دی پیار لے ذرا ذرا بولو پیار لے ایک اللہ کا ولی کیا کہہ رہا ہے کھوئی جان دی آبے زمزم جتھو گھٹ پیاسے پرے یہی گزارش کرتا ہوں ہر جگہ تقریب میں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہو یار امن والے لوگ سبحان اللہ امن والے لوگ ہیں لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کروں گا اگر میرے ساتھ اتفاق ہوا تو مجھے جواب دیجئے میں کہتا ہوں صحابہ کے نام پہ خالی چندے نہ اکٹھے کرو مسجد کا نام رکھ لیا صدیق اکبر مسجد چوک کا نام رکھ لیا صدیق اکبر چوک مدرسے کا نام رکھ لیا صدیق اکبر مدرسہ میں نے کہا ساؤ بسم اللہ لیکن یہ کافی نہیں ہے عقیدہ بھی وہ بناؤ جو صدیق اکبر کا تھا ٹھیک ہے خالی چوکوں کا نام صدیق اکبر رکھنے سے عقیدہ نہیں بنتا عقیدہ اب میں نے بات کیا مکہ محبوب اللہ خانہ کا دل کرتا ہے صحیح ذرا اس کی تصدیق کراتا جاؤں علماء سے شہنشاہ صداقت کی بات سنا گیا معروف حدیث مبارکہ ٹھیک ہے امام الانبیاء نے جب ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ترجمہ ویسے عام طور پہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ میں تین چیزوں کی محبت کرتا ہوں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں ترجمہ کہ تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی خوشبو نیک رفیقہ حیات اور امام الانبیاء نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے آقا کا فرمان سنو صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا رب دی عزت کی قسم دل باغ باغ ہو جائے گا سن کر امام الانبیاء کے صحابہ بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر صدیقوں کے امام میرے آقا کے یار غار میرے آقا کے یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں میرے محبوب اگر اجازت دے میں بھی اپنے من کی بات کہہ دوں میں بھی اپنے دل کی بات کہہ دوں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بول کیا کہنا چاہتے ہو عرض کرتے ہیں میرے آقا یوں تو نماز سے بھی بڑا پیار ہے یوں تو رمضان سے بھی بڑا پیار ہے میرے آقا یوں تو قرآن سے بھی بڑا پیار ہے میرے آقا ہر نیک عمل سے پیار کرتا ہوں لیکن میرے آقا اگر دل کی بات پوچھنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ پیار مجھے اس چیز سے ہے اے میرے پیارے محبوب ابو بکر کی آنکھیں ہوں
ابو بکر کی آنکھیں ہو آپ کا وضحا کا چہرہ ہو صبح و شام اس کا دیدار کرتا رہو ہر عبادت سے بڑھ کر یہ عبادت پیاری لگتی ہے آپ کا چہرہ ہو ابو بکر کی آنکھیں ہوتے اور خدا کی عزت کی قسم جس طرح صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کو دیکھا کوئی اور نہیں دیکھ سکا اس طرح کوئی اور میں ایک دو پوائنٹ یہاں پر دل کرتا ہے آپ کو دے جاؤں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کی محبت دیکھتے ہوئے میرا دل کرتا ہے معروف حدیث کے بنا میں جب وہ پڑھتا ہوں رب کی عزت کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار نے جب فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا آقا یہ اسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہے میرے محبوب نے پھٹ فرمایا عمر کی کس کی کل سنو ایڈا ٹھلا نہ آتے ہو لیا نے فاروق اعظم دا انج نہ کرو ایک گل سن لو حدیث سنا دے میں تھانوں پیچھے یاد رکھیو اس گلاں کی میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو صبح شام جس کا صدقہ کھاتے ہو میرے آقا نے فرمایا تھا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان سبحان اللہ ٹھیک ہے شیطان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے شیطان سائے سے بھی بھاگتا ہے فاروق اعظم کے فاروق اعظم کا نام آئے نا نکھیڑا جس طرح حضرت نے فرمایا تھا نارو کی ترتیب میں نکھیڑا کیا کرو میرے سید نصیر الدین اور آج دنیا جا کے کعبے کے طواف کر رہی ہے دنیا جا کے آج جناب والا وہاں پہ نمازیں پڑھ رہی ہیں علماء بیٹھے ہیں اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو اس وقت تک کعبے میں نماز نہیں ہوئی تھی جب تک عمر نہیں آیا لیکن جب عمر آیا عرض کی آقا کیا کرنے لگے میرے محبوب نے فرمایا نماز پڑھیں حضور یہ کیا چھپ کے میرے آقا نے فرمایا ابھی حالات نہیں ہے عرض کرتے ہیں میرے محبوب نے کیا ہم حق پر نہیں ہیں میرے محبوب نے فرمایا کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے ہائے ہائے میرے گولنے کے چراغ نے اس کی نشاندہی کیا اور کمال کے منقبت نہ پہلے ایسی کسی نے فاروق اعظم کی شان میں لکھی شاید کوئی لکھ بھی نہ سکے کہ کعبے میں نماز آج ادا کرے گی عمر نے کہا کعبے میں نماز آج ادا کرے گی کعبے میں نماز آج ادا کرے گی کیوں خطاب کے بیٹے کی قیامت کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی قیامت کا اثر ہے جس نام کی برکت سے دعاؤں میں اثر عقیدہ سنیدہ سنو جس نام کی برکت سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے مل کے پڑھو وہ نام عمر نام عمر نام ہاں وہ نام عمر اس کو بڑھاتا آگے لیکن اب نہیں بہت بات طویل ہو جائے گی بہرحال یہ ہے میں بات کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم کی نیکیاں مومنوں کی ایمان عرض کی آقا ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں میرے آقا نے فرمایا عمر کی آپ مومنوں کی ایمان ذرا تھوڑا دل میں محسوس کیا چونکہ ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ میرے والد گرامی کا نام نہیں سبحان اللہ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے وہی مر جائے وہ یار وہ بندہ جو کہے کہ نبی جانتا کچھ سبحان اللہ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ میں جانتا ہوں تو کیا چاہتی ہے سبحان اللہ زبان سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا معاملہ کیا مولوی پتہ نہیں کون سا ہمیں دین سکھانا چاہتا ہے توجہ رکھو عرض کرتی ہیں آقا دل تو یہی چاہتا تھا آپ اپنے آقا کا جملہ سنو میں اس میں دو باتیں کروں ایمان تازہ کرو مجھے بھی مزہ آیا آپ کو بھی لطف آیا اپنے سونے محبوب کی تعریف سن کے پھر بات کو ان کی طرف لے کر جاؤں
میرے محبوب نے جب فرمایا کہ اے عائشہ میں جانتا ہوں تیرے دل میں یہ تھا کہ میں تیرے والد کا نام لوں گا، سن لے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار والی راتیں ایک طرف۔ حدیث مکمل ہو گئی، حدیث مکمل ہو گئی۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور میرا دل کرتا ہے اس سے ایک گل نہ کر لئیے، نبی کے غلام ہے نا، دل کرتا ہے نا یار اس سے کچھ نکالیں نا۔ مجھے بتاؤ، پوچھو، لے جاؤ میری یہ بات دنیا کے مفتیان کے پاس، ایک بات کا جواب دو، غار کے اندر ابو بکر صدیق نے کون سی عبادت کی تھی؟ کیا کون سی ایسی عبادت کی ابو بکر صدیق نے کہ 3 راتیں فاروق اعظم کے جہاد پیچھے رہ گئے، فاروق اعظم کے صدقات پیچھے رہ گئے، فاروق اعظم کی نمازیں پیچھے رہ گئے۔ کون سی عبادت کی تھی؟ کیا کیا؟ سنو گے جملہ؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے، یہی جواب ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ مفتی صاحب بیٹھے، پوچھو سیدنا صدیق اکبر سے وہ کون سی نماز وہاں پہ پڑھی تھی کہ عمر کی ساری زندگی کی نمازیں پیچھے، کون سے روزے رکھے تھے کہ عمر کے ساری زندگی کے روزے پیچھے۔ کہتے ہوئے کوئی کام نہیں کیا، ایک ہی کام کیا ہے، نبی کا چہرہ تھا، میری آنکھیں تھی، رج رج کی دیدار کرتا رہا۔ کہ مکھ محبوب دا خانہ کعبہ جتے عاشق سجدے کرے دو زلفاں وچ نین مسلے جتے چاروں مذہب آپ فرماتی ہیں جب وقت قریب آیا، ادھر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبرائیل امین آ گئے میرے محبوب کی کاشانہ پاک کے باہر، میلاد شریف کے 2 الفاظ، اس کے بعد میرا سلام، ٹھیک ہے؟ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، آپ کی بات سننے سے پہلے ذرا جناب امام محدثین کی طرف جائیے۔ جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کی جماعت لے کر آ گئے میرے محبوب کی کاشانہ پاک کے باہر، کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا رحمت العالمین۔ آپ فرماتی ہیں اچانک پھر میں نے کیا دیکھا، خارج منی نور، خارج منی نور، سے ایک نور جدا ہوا جس سے
میں نے گھر بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا، شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا۔ اب میرے محبوب دنیا میں جب آئے کیا کیا معجزات کا اظہار ہوا، طویل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، صرف ایک بات عرض کروں گا۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں جب پیارا دنیا میں آیا ناڑو نہیں تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے محبوب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کہہ رہا ہوں، ایسا ایک لمحے کے لیے بھی رب نے اپنے حبیب کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ لاڑو نہیں تھا، چونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو جو خوراک ملتی ہے 5 مہینے، 4 مہینے کے بعد خوراک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 5ویں مہینے سے جو خوراک ملتی ہے وہ بچے کو ناڑو کے ذریعے ملتی ہے۔ میرے نبی کا ناڑو نہیں تھا، ناڑو نہیں تھا تو خوراک کدھر سے ملتی تھی؟ یہی سوال امام احمد راحان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوا۔ جملہ ہے سونا صحیح ہے، رضوی بریلوی سب سے اعلیٰ حضرت نوکر جو ہے امام احمد راحان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بلا جب نبیوں کے امام کا ناڑو تھا ہی نہیں، خوراک کدھر سے ملتی تھی؟ میرے امام کا جواب سنو، جھوم جاؤ۔ میرے امام جواب دینے لگے، کوئی عقل کی بات کر، نور کو خوراک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ترجمہ یوں کر لو کہ تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا کل تو ہے نور تیرا سب۔ میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ سارے ایک دفعہ شعر 2 دفعہ مل کے پڑھو، کل مکائیے حضور کی نورانیت کا بیان ہے۔ اس سے آگے للو پلو شاعر دا شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امام اہل سنت کا شعر مل کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ نور تیرا سب گرانا نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام آپ فرماتی ہیں پیارا دنیا میں آیا، بہت سے معاملات سجدہ کیا سرکار نے، سرکار پاک تھے، غسل کی حاجت نہیں تھی، غسل کی حاجت نہیں تھی۔ ذرا پھر ایک شکال کا نظر پتہ نہیں تو آگا نصیب ہی ہے تو آٹی محبت ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر ایک بات سامنے آ گئی ہے، آج مولوی مثلکم مسلکم، دیکھو مولوی آئے خود بھی ناپاک، ماں بھی ناپاک، جگہ بھی ناپاک۔ میرے آقا کی پھوپھی صاحبہ کہتی ہیں جب پیارا دنیا میں آیا دل میں خیال آیا اٹھاؤں سونے کو غسل دوں صاف کروں، فرماتی ہیں لوگوں جب میں نے قریب جا کر دیکھا آواز آئی اور میرے محبوب کی پھوپھی سن لے تجھے غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرماتی ہیں لوگوں جب میں نے قریب جا کر دیکھا میں کیا دیکھتی ہوں، سرما
تیل بھی دگا ہوا ہے، گدی بھی پھری ہوئی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر طرف نوری نور نظر آتا ہے، شو لگتا ہے جیسے پیچھے سے یہ رب نے یار کو سجا کر بھیجا ہے۔ دعا مکڑا واللیل زلفا ما زاغ ذاک جلا پائے، ویا جرعن میرے سارے کہہ دینے دیکھو رب نے یار سجائے، ویا جرعن میرے سارے کہہ دینے دیکھو رب نے یار سجائے۔ کچھ دیر کے لیے محبوب کو مجھ سے غائب کر دیا گیا، آخری جملہ کہہ کے بات ختم، میرے محبوب کو مجھ سے غائب کر دیا گیا۔ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب پیارے کو واپس میرے ہاتھ میں دیا گیا، ٹھیک ہے، سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتی ہے جب تھوڑی دیر کے بعد پیارے کو میرے ہاتھوں پہ دیا گیا، میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اس پیارے کے ماں کے حوالے کر دو، اس محبوب نے کائنات میں قبضہ کر لیا ہے، کائنات میں قبضہ، یہ تو قدرت والے کا نظام ہے، محبوب آئے تو اسی وقت رب نے فرمایا پھیرو ساری کائنات میں، سب کو پتہ چل جائے سب کا حاکم آ گیا۔ یہ آج کل کیا ہمیں دین سکھاتے ہو، اختیار تھا کہ نہیں تھا، وہ چھوڑ تو ابھی کی بات کرتا ہے، میرا نبی تو اس وقت مختار تھا جب دنیا میں آیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محمد سلامت رکھے۔ جن جن بھائیوں نے کسی بھی حوالے سے محفل میں شرکت کی، احسان بھائی کے جتنے بھی دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے محلے دار، ان کے دوست احباب جو علماء دور دراز سے چل کے آئے، اللہ میلاد مصطفیٰ کا واسطہ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سب کی بات نکلی ہو چکی بات رکھتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جانے رحمت کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ مولا کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے تیرے گھر میں جمع ہیں، تیری بارگاہ میں آپ لا کر عرض کرتے ہیں ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، دوست احباب نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اپنی بساط ہمت توفیق کے مطابق اس کا اہتمام کیا۔ مولا کریم، ہم سب اس میں شامل ہوئے، ہم سب کو نیکیوں سے بڑھ کر، عمل سے بڑھ کر مولا کریم ہم سب کو دین دنیا میں اس کی برکتیں عطا فرما۔ تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، کلمہ خیر کے بیان ہوا، صلاۃ والسلام ہوا، لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا۔ مولا کریم سارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس سب کا ثواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کریمین، آپ ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، محدثین کرام، شہداء کرام، علماء اعظام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، سب اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اس دنیا سے بھارت ایمان چلیں گے۔
اور اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بحالت ایمان جائیں گے سب کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول اور ان نیک محفوظ برکت سے ہم سب کے دل کی دنیا بدل دے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے مولا کریم غازیان اسلام کی خیر فرما مولا کریم خصوصاً غازی ممتاز قادری صاحب کو مولا کریم رہائی عطا فرما مولا کریم ہمارے غازی صاحب مشکین جلالی صاحب کو بھی باعزت جو ہے مولا کریم آزادی کے ساتھ دین کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما ان پر جو حکومت کی طرف سے ناجائز پابندیاں ہیں مولا کریم ان سے انہیں آزادی عطا فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر سب کا بلا سب خیر مولا کریم میری بارگاہ میں جاکر جن دوستوں نے اہتمام کیا کسی طرح بھی کسی بندے نے حصہ لیا تیرے علم میں ہے تو ان کے عمل سے بڑھ کر ان کی نیت سے بڑھ کر انہیں مالا مال فرما علامہ صاحب کا آنا قبول منظور فرما جو باز انہوں نے کیا ہم سب کو مولا کریم یاد رکھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھول اپنے سینے میں سجانے کی توفیق عطا فرما جو علماء کرام تشریف لائے حضور نزدیک سے احباب تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما قبل خیرات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم